اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں: حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی، تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا۔ دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے، اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے۔ تیسرے دانشور، پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر، یا سمجھنا چاہے گا، یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے، اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے، سننا بھائی، تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا، یہ میسج اللہ کا پہنچا۔ پیغمبر کو اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو، اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی لہجہ نرم رہے، آواز دھیمی رہے، لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا، دل نشین انداز میں بحث کرنا۔ تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے، وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر لے گا؟ ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں۔ تو اسلام کی دعوت کے، اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے ہیں۔ بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں، پھر یہ تمہید اس مقام پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے، یا حکمت سے بلاؤ، یا موعظے سے بلاؤ، یا جدال احسن سے بلاؤ، اچھی بات سے بلاؤ۔ چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس اسلام میں طریقے ہی 3 ہوں، اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے۔ بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا، اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر بیمار ہوئے،
یہ بھی تو چادر میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا. علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمد آلود تھیں، آشوب چشم تھی، بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا. اچھا حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا، منت مانی تھی نا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو پیغمبر بیمار ہوئے، توجہ، علی بیمار ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں. پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے، علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے، اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے. تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا. جبکہ پوری توجہ رکھنا، پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے. اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر. اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی. اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313. اور بتلاؤں جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو کہ ان میں ایسے بھی تھے، وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا. جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جنگ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے. اور جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل جا رہے تھے جنگ میں. تو اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بڑا نازک مرحلے پہ اسلام کی پہلی جنگ، اور اس میں پہلی جنگ، اس سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی. اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا. بھائی اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی. اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313. ٹھیک، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی. بھائی سنتے جاؤ. یہ غلط و رواں ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے. بھئی اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو، تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں. اچھا، تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے. اور اتنا محترم ہے انسان، سننا بھائی سننا، کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر، کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا. قرآن نے کہا، سننا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں، جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جو کسی انسان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا. میرے ساتھ یہاں تک آ گئے؟ اچھا، تو اب آرام سے سنتے چلو، بہت آرام سے. اور میں نے عرض کیا نا کہ ذرا میں رخ بدل کے بات کر رہا ہوں. دیکھو انسان کا احترام، اور اگر یہ احترام پہنچ گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا یہیں سے. کتنا احترام ہے کہ ایک کو تم نے قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک کو بچا لیا، پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا. یہ ہے نا احترام؟ نہیں، میں عجیب و غریب جملہ کہنے والا ہوں. بچہ ماں کے شکم میں آیا،
ٹھیک، اس کا احترام کرو. اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ بات پہنچ گئی. دیکھو پیٹ میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا. انسان پیٹ میں آیا، اس کا احترام. ٹھیک ہے نا. یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے. اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے. اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت، یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ وہ ہے جو آ رہا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اس کا احترام کرو. جو آ رہا ہے دنیا میں، جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو. اچھا اب وہ آیا، اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا. اب تو مردہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، مر گیا. وہ ختم کر دو. اب تو احترام ختم کرو. اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے، لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے. کہ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. بھائی سننا یہ جملہ سننا. بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو، جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو. رکھتے نہیں ہیں اسے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لائٹر جب تک اس میں ایندھن ہے، گیس ہے، اسے استعمال کرو، جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے، تو اسے رکھا نہیں جاتا، اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں، وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب وہ انسان آیا، اس نے دنیا میں کام کیا، تمہیں فائدے پہنچائے، انسانیت کو فائدے پہنچائے، وہ چلا گیا. اب مردہ پڑا ہے، اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں، خبردار، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو، اس کا ایصال ثواب کرو. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. عجیب مرحلہ فکر ہے. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی ارزانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا، جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا. تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے. بھئی یہی لگنا تھا، تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے. یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے. اس نے کہا، اس نے کہ یہ آدم ہے، اسے سجدہ کر. یاد ہے بھئی؟ سب کو یاد ہے نا؟ دیکھو بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ یہ جملہ اور دہرا رہا ہوں. ایک طرف اتنا احترام، ٹھیک کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام، انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام، اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو. یہی تو ہے نا. یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے. اس نے کہا نہیں، اس میں میری روح ہے. تو اب 2 نظریے ہو گئے. ایک یہ کہ مٹی ہے، دوسرا یہ کہ روح ہے. اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا، جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں؟ دبئی کا تاریخ اشارہ آپ کے سامنے میں نے دبئی میں لگایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم دم، دم دم، ہر دم، ہر دم، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بس میرے عزیزو،
میرے دوستو اب تمہید اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. یہ ہے احترام انسانیت. اس انسان کے لیے میرے نبی کو حکم ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک. حبیب اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو. سبیل راستہ، دو لفظ ہیں. صراط اہدنا الصراط المستقیم، راستہ. سبیل راستہ، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں. اور چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نے کبھی آج سے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جتنی تفسیریں اس شہر لاہور سے لکھی گئی ہیں اتنی تفسیریں ایک وقت میں کسی اور شہر سے نہیں لکھی گئی، چاہے وہ بغداد ہو یا غرناطہ ہو. تو تم سے بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ سبیل راستہ، صراط راستہ، ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم سب کو معلوم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط، یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے. اور رسول کے لیے کہا، عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں. اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا ارشاد 108. قل، اور وہ آیت کی سورہ انعام کی. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صراط ہے اللہ کی، سبیل ہے رسول کی. یعنی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے. اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا اور جانے کے بعد دیکھنا. سورہ نحل جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک، حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تم بلاؤ، کوئی اور نہیں بلائے گا. یہاں تک آ گئے نا؟ رکے رہے نا. اسی سورے کے شروع میں، یہ آخر کی آیت ہے، شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. پڑھا لکھا مجمع. سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. تو دعوت دیں گے رسول، حفاظت کرے گا اللہ. 2 باتیں طے ہو گئیں. اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے. تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے، سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے، سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے. اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اور اب میں بغیر تبصرے کے 2 آیتیں عرض کروں گا اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں، انہیں جا کے دیکھ لینا. حفاظت اللہ کرے سبیل کی، ہدایت سبیل کی اللہ کرے، سبیل کی دعوت رسول دے. تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کہا سورہ فرقان پڑھو، 25واں سورہ. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو. سنتے جاؤ. بھئی آیت پہنچ گئی نا؟ اب جوڑ لو دوسری آیت سے. یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو.
تو جو کچھ بھی ہو سبیل وہ اجر رسالت ہے. یہ سورہ فرقان میں کہا اور سورہ شورا میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں. رک کے سننا, بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں تک آ گئے نا. رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر, اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے. اگر دینی ہے تو میرے قربا سے, توجہ رکھنا, میرے قربا سے محبت اختیار کرو. یہ ہے میری رسالت کا, پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا. یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا, قربا نے بھی لیا. کتاب ہم نے بھی لی رسول سے, قربا نے بھی لی. نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی, قربا نے بھی سیکھی. تو شریعت ہم نے بھی رسول سے لی, قربا نے بھی لی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے, قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا, آیت میں جواب خود موجود ہے. بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والا, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. یہ بات اگر پہنچ گئی, یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوگا. بھائی پھر سننا, 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں. اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والے, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے, لینے والوں میں نہ ہوتے. اچھا تو اب یہ لفظ سبیل تو واضح ہو گیا نا, سبیل کا لفظ تو واضح ہو گیا. سننا اس لیے کہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں, تو کچھ آیتیں تو سنتے جاؤ. اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بات فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنی چاہیے. اور میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے پیغام اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اچھا تو آل محمد کی محبت سبیل, انکار تو نہیں کرو گے نا؟ میں نے اب تک کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے, میں آیتیں پڑھتا رہا. انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اور اگر انکار کرو گے تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. بھائی یہ میری مجبوری ہے. میرے پورے ذاکری کے کیریئر میں آیتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے اور وہ میری مجبوری ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے, ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتاب ہی سے دیں گے. تو اب میں بہت طویل سورہ تو نہیں پڑھوں گا. سورہ حلقہ یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ سبیل ذہن میں رکھنا, سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل.
سبحان اللہ سبحان اللہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہاں تک آگے. اچھا اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا دیتے ہیں. وہ واقعات یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو. یہ جب واقعہ ختم کیا ہے پروردگار نے تو کہنے لگا، جا کے دیکھ لینا، میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، یہ آل محمد کا واقعہ. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی ہم نے تذکرہ کر دیا، اب جس کا جی چاہے سبیل پہ آ جائے، جو چاہے سبیل سے منہ کو پھیر کے بھاگ جائے. سننا اب میں کیا کروں کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں کہ ان ھذہ تذکرۃ. بھائی سنو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تذکرہ تو کر دیا، اب تمہارا جی چاہے تو سبیل پہ آ جاؤ، جی چاہے تو سبیل سے منہ کو پھیر کے بھاگ جاؤ. تو سبیل خود آل محمد، سبیل آل محمد کی محبت، سبیل آل محمد کا تذکرہ. یہاں تک آگے، یہاں تک آگے ٹھیک ہے نا. اب اگر چاہتے ہو کہ بات اور وزنی ہو جائے تو قرآن لے آؤ، ورنہ میرے حوالے پہ اعتبار کر لو. میرے حوالے پہ اعتبار کر لو، مجلس کے بعد قرآن بھی دیکھ لینا. پھر سننا، سبیل خود آل محمد، سبیل آل محمد کی محبت، سبیل آل محمد کا ذکر، یہ تینوں چیزیں سبیل ہیں. سورہ فرقان 25واں سورہ. یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کا دن ایک ظالم بڑا شرمندہ ہوگا. وَيَقُولُ، اور بار بار کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. نتیجہ نکل رہا ہے. سبیل تک آگے، سبیل. پھر سننا، اس لیے کہ ابھی آیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد کی آیت پڑھوں گا، اور نہیں پڑھوں گا نہیں تو میں ہدیہ کر کے جاؤں گا. آل محمد سبیل، آل محمد کا ذکر سبیل، آل محمد کی محبت سبیل. یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کا دن ایک ظالم، ایک، خدا معلوم کون ہے، نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. اچھا میں اگر نام کسی کا چھپا لوں تو مجھے کچھ خوف ہوگا، میری کچھ مصلحتیں ہوں گی. وہ تو مالک الملک ہے. اچھا ہے نا بھائی، اسے کس بات کا خوف ہے؟ تو اگر مصلحتاً کوئی بات چھپا لی جائے تو اسی کا نام تو تقیہ ہے نا. جو بھی ہو، یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کا دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا شرمندگی سے. وہ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ دوسرا آ گیا. عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی. سنتے چلو. اور ابھی آیتیں ہدیہ کروں گا، اس کے بعد کیا آیتیں، 2 آیتیں اور ہدیہ کروں گا. پھر سننا، یوم یعض الظالم علی یدہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو شرمندگی سے کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. ٹھیک ہے. یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ رک جاؤ یہاں پر، فلاں کچھ نہیں معلوم، یہ ہے کون؟ نہ قاری کو معلوم، نہ حافظ کو معلوم، نہ مفسر کو معلوم۔ مفسر بھی گھبرایا ہوا ہے، یہ ہے کون؟ اب مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ یہ فلاں دوست کون سا تھا، ظالم کا وہ دوست کون سا تھا جس کو اللہ فلاں کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے۔ یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے۔ تو اب جو بھی دشمن رسول ہو اور دشمن آل محمد ہو، اس کا نام اس خالی جگہ پہ لکھ لینا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ سلامتی کے لیے بلند تر یہ سیکوینس کے لیے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا، انہیں سمجھا رہا ہوں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، پہلی آیت، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر کہنے لگا، وہی ظالم کہنے لگا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے اس دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔